تم نے کیوں اسے چھوڑنے کو کہا حیدر؟ مل کر ایسا سبق سکھاتے اس لوفر گنڈے کو جو اپنے ایم پی اے چمچے کے عہدے پر یہ سب کر رہا ہے۔ ہارون نے غصے سے حیدر سے کہا جو بیک گراؤنڈ سے پوچھ لگائے بیٹھا تھا۔ ہارون، اس نے مجھے تقویٰ کے لیے مارا ہے کہ میں اس کا نام لوں، اور اب ڈیڈ آپ کل ہی دانیال سے تقویٰ کا رشتہ مانگے گے بس۔ وہ غصے سے بولا تو گہری سوچ میں ڈوبے حامد صاحب نے سر ہلایا۔ البتہ ہارون ششدر تھا۔ مطلب تقویٰ کا کیا ذکر حیدر؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا تو حیدر نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ وہ تقویٰ کو تنگ کرتے یونی میں بھی، اور اس دن پارٹی والے دن کا بدلہ لینے آیا تھا آج، اور کہا کہ تقویٰ چاہیے تمہیں۔ وہ اپنے باپ کا چہرہ دیکھتے کہہ رہا تھا، پر تقویٰ نے تو نہیں بتایا کچھ۔ ہارون حیران پریشان بولا، وہ کیا بتاتی آپ کو؟ آپ بھائی بن کر اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے، کیا ایک پل کو بھی اس کا خیال آیا کہ کیا کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری پر آئی تھی، پر آپ کے کبھی اسے اپنے پاس بٹھا کر یہ پوچھا کہ بتاؤ تقویٰ پڑھائی کیسی چل رہی ہے، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ نہیں، کبھی نہیں پوچھا۔ معاف کرنا ہارون، یہاں میں ایک صاف سیدھی بات کروں گا کہ آپ اسے لے کر تو آئے، پر کسی بوجھ کی طرح ایک کونے میں پھینک دیا، اور وہ ملازمہ بن کر آپ کے پورے گھر کو سنبھالنے لگی۔ مجھے تو غصہ اس لڑکی پر ہے، سارے گھر کو سنبھال کر پھپھو کی اتنی بےزتی پر بھی اف تک نہیں کرتی تھی۔ میں نے صرف ایک دن اس کی روٹین پر غور کیا اور مجھے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، یہاں تک کہ آپ کے گھر کو بھی وہ ایک لڑکی سنبھال رہی تھی۔ پھپھو کے پاؤں دبانے سے رات میں سر کے مساج کے لیے بھی تقویٰ، مہکار کے کپڑے پریس کرنے سے لے کر کچن تک تقویٰ، ساحر کے ہوم ورک سے لے کر کھانے کھیلنے تک تقویٰ، آپ کا ٹفن ریڈی کرنے، کپڑے واش کرنے تک تقویٰ، اور یہاں تک کہ گھر کی کچن سے لے کر رومز کی صفائی کے لیے بھی تقویٰ۔ وہ انسان کی بچی تھی، کوئی پتھر نہیں تھی جو تھکتی نہیں تھی۔ اتنا ظلم تو کوئی جانور پر بھی نہ کرے جتنا آپ کے گھر میں اسے لڑکی پر ہوتا تھا۔ مجھے تو شرمندگی ہوتی تھی، آپ کے گھر میں رہتے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، جس میں ہزار پریشانیاں، آنسو، تھکن شامل تھے۔ بن ماں باپ کی بچی تھی، بھائی آپ کو سونپ کر گیا تھا اور آپ نے اسے گھر میں پھینک کر آنکھیں موند لیں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی جب ساری ساری رات اس کے روم کی لائٹ آن دیکھتا تھا، اور پھر صبح وہ فریش روم سے نکلتی، ہنستی مسکراتی، کام کرتی، میڈیکل کی ٹف پڑھائی کرتی۔ اف، کیا کہوں میں آپ کو۔ حامد صاحب اس ناانصافی پر خاموش بیٹھے سن رہے تھے، اور ہارون صدمے میں گرے تھے کہ میں کار تو کہتی تھی کہ سارا سارا دن بیٹھی رہتی ہے، کوئی کام نہیں کرتی، اور یہ اس کا بھائی کس پر یقین کرتا، بیوی پر یا اس کے بھائی پر؟ میں اب چلتا ہوں، صبح ملیں گے۔ وہ شرمندگی سے بغیر نظریں ملائے روم سے نکلتا چلا گیا۔ حامد صاحب نیوز میں حیدر اور سائم کو دیکھ کر ہارون کی کال پر ہاسپٹل پہنچے تھے، جہاں حیدر کو ڈاکٹر مرہم پٹی کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے ایک رات وہیں رہنے کو کہا، پر وہ ضد کرتے گھر آ گیا، اور گھر آتے ہی اسے پولیس اسٹیشن سے کال کی، اور وہاں سے بات کرتے میر وجاہت حسین زیدی کی بات پر وہ کھول اٹھے کہ ان کا کہنا تھا برابر کے زخم آئے ہیں۔ شروعات پہلے حیدر نے کی تھی، اور یہ تائید کرتے حیدر نے سر ہلا کر انہیں کیس واپس لینے کو کہا۔ کافی لمبی تکرار کے بعد مسئلے کا حل نکالتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آپ نے جواب نہیں دیا ڈیڈ؟ حیدر نے حامد صاحب سے پوچھا۔ مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ پرسوں چلیں گے، آج تم ریسٹ کر لو، میں تمہاری بہن کو بھی انفارم کروں، پھر بات کریں گے دانیال سے۔ انہوں نے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کہا تو حیدر تھینک یو کہتے ان کے گلے لگ گیا۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ حامد صاحب نے شرارت سے پوچھا تو وہ ہنستا آنکھ دبا کر سر ہلا گیا۔ بہت سے بھی بہت زیادہ، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ جذب کے عالم میں گویا ہوا تو انہوں نے محبت سے حیدر کے چہرے کو دیکھا اور دل میں ہی اس کی خوشیوں کی دعائیں کی۔ شرم نہیں آتی باپ کے سامنے عاشقی سنا رہا ہے؟ انہوں نے مصنوعی رعب سے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھا، اس کی خوبصورت گرے آنکھیں چمک رہی تھیں۔ باپ سے کیسی شرم، اور پوتے پوتیاں تو انہیں ہی چاہیے۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو حامد صاحب کہکا لگا اٹھے، امریکہ نے نہیں پاکستان نے تمہیں بگاڑ دیا ہے۔ کندھے تھپکتے ہوئے وہ بولے تو حیدر شاہ ہنس پڑا۔ اب آرام کرو، صبح ملتے ہیں، وہ کہہ کر چلے گئے۔ کھانا پہلے ہی کھا چکے تھے روم میں ہی، اب اسے آرام کی ہدایات کرتے چلے گئے، اور حیدر اپنی آنکھوں میں تقویٰ کے من موہنے چہرے کو سجائے آنکھیں موند گیا۔ خبردار، جو میری بہن کو ہاتھ لگایا بے سہارا نہیں ہے۔ دانیال کی دھاڑ پر روتی ہوئی سہمی تقویٰ نے اپنے بھائی کی آواز پر تڑپ کر دیکھا۔ عشرت بیگم جو میکار کو روکنے کے لیے اٹھی تھی، دروازے پر کھڑے اس لڑکے کو دیکھنے لگی۔ بھائی؟ تقویٰ منہ پر ہاتھ رکھ کر بھاگتی اپنے بھائی کے سینے سے چپکی۔ میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، یقین کرے میرا۔ وہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتی روتے ہوئے بولی، جس پر دانیال نے اپنے بازو اس کے کانپتے وجود کے گرد پھیلا کر اسے اپنے تر سے سینے میں چھپایا۔
تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں میری جان، تمہارے بھائی کو تم پر پورا یقین ہے، اب ہم ایک پل بھی یہاں نہیں رکیں گے، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے بولا اور ایک قہر بھری نظر کسی ناگن کی طرح کھڑی مہکار پر ڈال کر بیگ اٹھا کر مڑا۔ بھاگ کہاں رہے ہو بھگوڑو، ذرا اس لاڈلی بہن کے کارناموں پر نظر ثانی کرتے جاؤ جس نے دو کو اپنی منحوس کالی شکل اور بےہودہ اداؤں میں پھنسایا ہے، دیکھتے جاؤ کارنامے تو جو فخر سے سینے سے لگایا ہے، اس فحاشہ کو پتہ چلتا کہ یہ شہر میں رہنے لائق نہیں، گاؤں کی گند میں ہی ٹھیک ہے۔ وہ اپنے وار خالی دیکھتے بلبلا اٹھی اور چیختے نفرت میں اندھی ہوتی اپنے زہریلے لفظوں میں سب کو ساکت کر گئی۔ مہکار بیٹا یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ تقویٰ بیٹی کے لیے؟ عشرت بیگم نے دکھ سے کہا تو مہکار نے اپنی سرخ نظریں ان پر ٹکائیں۔ پوچھ لیں آنٹی اپنی بیٹی سے کیسے یونیورسٹی کے لڑکوں سے تحفے وصولتی ہے اور جب وہ کچھ مانگتے ہیں تو یہ اتنے بڑے ہنگامے کھڑے کرتی ہے، بہانہ ہے پارسائی کا سب۔ حقیقت میں تو اس لڑکی نے کچھ ماہ ہمارے گھر میں رہ کر طوائفوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیے، یہاں تک کہ ہارون بکواس بند کرو۔ دانیال دھاڑتا ہوا اس تک پہنچا کہ اس سے پہلے ہی ہارون چٹاک سے تھپڑ نے مہکار کو دھول چٹا دی۔ بے حیا بدتمیز عورت، تمہیں شرم نہیں آتی ایک پاک باز لڑکی کے دامن پر کیچڑ اچھالتے؟ وہ اس کے بال مٹھی میں پکڑتے اسے کھڑا کرتا دوسرا تھپڑ مارتے پوچھنے لگا اور دانیال غصے سے پھولی سانسوں سے مٹھیاں بھیجتا دیکھنے لگا۔ صوفے کے پیچھے چھپا ساحل منہ پر ہاتھ جمائے سسک رہا تھا۔ ارے ہارون مارو گے کیا لڑکی کو؟ سائرہ بیگم تڑپ کر اٹھی۔ ہارون کو مسلسل تھپڑوں سے مہکار کا منہ سرخ کرتے دیکھ کر عشرت بیگم نے بھی چھڑوانے کی کوشش کی جو پاگل بن کر اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ اس پر اور تقویٰ پر کیچڑ اچھالنے والی تھی۔ اپنی بے وجہ کی نفرت غرور میں وہ اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ ایک لڑکی پاک دامن کو بھی نہیں بخشے گی۔ ارے بابلا ہو گیا ہے، ہارون مار دے گا کیا؟ سائرہ بیگم نے اس کے بال چھڑوانے چاہے اور عائشہ کانپتی ٹانگوں سے خوفزدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس نے کب دیکھے تھے ایسے جھگڑے؟ آنسو در آنسو نکل کر اس کی سرخ رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ چھوڑو اماں، میں اس کا گلا دبا دوں گا، عشرت اور سائرہ بیگم کے چھڑوانے پر وہ چیخا۔ چلو، دانیال نے خونخوار نظر ڈالتے ہوئے ان پر تقویٰ کو لے جانے لگا کہ ساحل بھاگتا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپ بھی مت جائیں، مجھے قرآن پاک کون پڑھ کر سنائے گا؟ وہ روتا ہوا تقویٰ کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا تھا اور آنسو بہاتی تقویٰ نے دانیال کو دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت ہی محبت پائی۔ ساحل بیٹا آ جاؤ۔ ہارون بغیر نظریں ملائے دانیال سے ساحل کو اٹھا کر باہر نکل گیا اور نیچے غش پڑی مہکار پر سائرہ بیگم تقویٰ کو کوستی اس پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی جس کا ہارون نے برا حشر کر دیا تھا۔ عشرت بیگم مہکار کا سر گود میں رکھ کے اس کے گال تپتپا رہی تھی اور عائشہ گرنے جیسے انداز میں نیچے بیٹھ گئی۔ دانیال روتی ہوئی تقویٰ کو لے کر وہاں سے نکلا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ وہ تو اپنی بہن ہارون کو سرپرائز دینے آیا تھا پر یہاں کے حالات دیکھ کر خود سرپرائز رہ گیا اور خود کو لانتے دے رہا تھا کہ وہ تو ایک پل کا سین تھا۔ اتنے ماؤس جاہل عورت نے کیا سلوک کیا ہوگا اس کی معصوم بہن کے ساتھ جو دل جیتنے کے لیے خود کو مار دیتی تھی؟ سوچتے ہوئے اس نے تقویٰ کا سر اپنے کندھے پہ لگایا اور وہ منہ چھپا گئی دوپٹے سے آنسو صاف کرتی۔ اس لڑکے نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ زید پور میں میر وجاہت حسین کی حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی خاموش سائم زیدی کی شکل تک رہا تھا۔ جہاں ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی کر رہا تھا اور آغا جان غور سے اس کا چہرہ تک رہے تھے جو سپاٹ تھا۔ ہاں تو اب بتاؤ سائم، کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس فساد کی؟ کیوں جھگڑا کیا اس لڑکے سے؟ ڈاکٹر کے ملازمہ کے ساتھ رخصت ہونے پر آغا جان نے اسے مخاطب کیا۔ سائم نے ان کے غصے والے لہجے پر مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا دیا۔ تقویٰ چاہیے، ٹھوس اپنے مخصوص ضدی لہجے میں گویا ہوا کہ سب اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کون ہے تقویٰ سائم بیٹا؟ میر وجدان نے اپنے بھتیجے کے چہرے کو دیکھتے پوچھا تو آغا جان نے بھی حیرت سے دیکھا۔ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے میرے ساتھ اور مجھے اس سے شادی کرنی ہے، کیسے بھی کر کے مجھے وہ چاہیے۔ میں اس حیدر شاہ کو جیتنے نہیں دوں گا، میں نے دیکھا تھا پہلے اس سے، وہ میری ہے، سائم زیدی کی، اور جس پر سائم زیدی کی نظر پڑ جائے چاہے دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے وہ سائم کی ہی رہتی ہے چیز۔ ضد غرور سے گردن اکڑ کر بولا تو رضا یعنی اس کا تایا ذات کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ ہائے اللہ، لڑکے یہ کہیں کس لڑکی کی تو بات نہیں کر رہا؟ آغا جانی نے منہ پر دوپٹہ رکھتے رضا سے پوچھا جنہوں نے مسکراہٹ چھپاتے سر ہلایا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ لڑکی ہے جسے تم چیز کہہ رہے ہو برخوردار۔ آغا جان نے سخت نظروں سے گھورتے کہا تو سائم اپنے لفظ پر شرمندہ ہو گیا۔
معذرت آغا جان، پر مجھے وہ لڑکی چاہیے، وہ کہہ کر بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ کہیں سائم دانیال کی بہن کی بات تو نہیں کر رہا جو بچی شہر پڑھنے گئی ہے ڈاکٹری؟ اس کا بھی نام تقویٰ ہی ہے نا؟ ثانیہ بیگم نے آغا جانی کو دیکھتے کہا، جن کے چہرے پر تقویٰ نام سے پھول کھل اٹھے۔ ایسا ہو تو کیا ہی بات ہے، بڑی نیک بچی ہے، سارے گاؤں کی بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیں بھی تو وہی بچی پڑھتی تھی نا۔ کتنی پیاری آواز ہے، ماں صدقے جائے، جس گھر میں جائے گی روشن کر دے گی۔ مجھے تو اس کے چہرے کو دیکھتے سکون ملتا ہے۔ بغیر آس پاس کی پرواہ کی آغا جانی تقویٰ کا سوچتے ثانیہ بیگم سے شروع ہو گئی تھی۔ کل بات ہوگی تفصیل میں۔ آغا جان کے کہنے پر سب سے سر ہلا کر چلے گئے اور آغا جانی پرجوش ہو کر میر وجاہت حسین کی جانب مڑی۔ میں تو کہتی ہوں جی، کل ہی دانیال کو شہر سے بلا کر رشتہ کر لیتے ہیں، میری تو دلی مراد پوری ہوئی ہے۔ مٹھائی کے ساتھ تحفے بانٹوں گی پورے گاؤں میں، صرف یہ اپنی والی تقویٰ ہو۔ آغا جان نے نفی میں سر ہلایا اپنی جذباتی بیگم پر۔ پہلے سارا مسئلہ جاننے دو، پھر بانٹنا مٹھائیاں۔ وہ کہہ کر فریش ہونے چلے گئے تو آغا جانی نے اوپر کو ہاتھ اٹھائے۔ ہائے، سوار دیکھی میرے سائم کی زندگی اور چڑیل کے سائے سے بھی دور رکھے گی، وہ نفرت سے مسز ثانیہ کا سوچتے بولی۔ رات والا واقعہ ابھی تک اس کے دماغ میں تھا اور اس نے سوچ لیا تھا وہ ہرگز میکار کا ساتھ نہیں دے گی اس بیہودہ پلان میں جس میں سائم اور تقویٰ کو ایک ہوٹل روم میں بہانے سے بلا کر دونوں کو بے ہوش کر کے تصویریں بنانی تھی، اور جب وہ سوچتی تو اس کے سامنے تقویٰ کا چہرہ آ جاتا اور وہ جھرجھری لے اٹھتی۔ اللہ، میں ایسا نہیں کر سکتی، محبت کرتی ہوں حیدر سے بے انتہا، پر اگر بھابھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا پلان کرے تو ٹھیک، ورنہ میں اس کے دامن پر داغ نہیں لگا سکتی، میں خود ایک لڑکی ہوں۔ سامنے ہی تو ساری صورتحال تھی۔ سائم نے اسے تنگ کیا تو حیدر نے اسے بری طرح پیٹا، اور آخر میں اتنے بڑے مسئلے کے بعد بھی وہ باعزت فخر سے سر اٹھا کر گئی۔ سائم نے اسے یونیورسٹی میں چھیڑا تو اسے یونی سے نکال دیا، اور جس لڑکے کی جانب کوئی لڑکی محبت چاہت کے سوا نظریں نہیں اٹھاتی تھی، اس لڑکے کے خوبصورت چہرے پر اپنی انگلیوں کی چھاپ چھوڑ دی، اور تو اور جب میکار نے اسے ذلیل کرنا چاہا، خود بری طرح پھنس کر دو کوڑی کی رہ جاتی، اور آج رات کیا ہوا؟ اس کی طرف صرف انگلی اٹھائی، اپنے منہ پر 1000 انگلیاں پڑی۔ وہ تو نازک مزاج لڑکی سوچتے ہی کام چاہتی۔ بھاڑ میں جائے ایسا پلان، میں اپنے مستقبل کو بگاڑ نہیں سکتی۔ کل کلا حیدر کو معلوم ہوا اس کی عاشی نے اتنا برا کام کیا ہے، کیا سوچیں گے؟ میں انہیں بدگمان نہیں کر سکتی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی ٹرے میں رکھے کپ کے کناروں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ عاشی بیٹا لے آؤ، کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ عشرت بیگم خوشی سے مسکراتی اندر داخل ہوئی تو عائشہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی۔ لائی امی، وہ دوپٹہ سر پر اوڑھ کر بولی۔ اچھا سنو، یہ مت کہنا کہ چائے اور لوازمات تم نے نہیں بنائے، میں نے کہا ہے تم نے بنائے ہیں، اور تمہارے ابو پھوپھو کو بہت خوش ہوئے ہیں۔ ماں صدقے شہزادی لگ رہی اور نظر نہ لگے کسی کی۔ عشرت بیگم اس کا ماتھا چومتی، گرین لان کے سوٹ میں اس کی دمکتی میدے جیسی رنگت اور خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں پر سیاہ پلکیں اس کے حسن میں 4 چاند لگا چکے تھے۔ کاش حیدر دیکھ لیتا اس کے سجے روپ کو، مجھ پر تو صرف ان کا حق ہے۔ شرماتی وہ سوچتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی لاؤنج میں آئی تو سب کی نظریں عشرت بیگم کے پیچھے آتی عائشہ پر پڑی تو جیسے لفظ حلق میں دب گئے۔ جب اس نے اپنے بڑی بڑی کاجل سے ڈوبی نشیلی نین اٹھائے اور اس کی نظریں عارف پر گئی تو دل میں ایک آگ لگ گئی اسے دیکھ کر، جو اس کے باپ سے مسکراتا باتیں کرتے۔ عارف کی جب اس پر نظریں آئیں تو ساکت رہ گئی۔ عائشہ کا سر مزید غرور سے اٹھ گیا اور وہ چلتی پاس آئی۔ ماشاءاللہ چاند ہے میری عاشی، پھپھو خوشی سے بولی اور اپنی باہیں پھیلائیں اس کے لیے۔ ساتھ آئی خاندان کی عورتیں بھی نادیہ بیگم کے نصیب پر رشک کرنے لگی، جس کی اس قدر حسین لڑکی بہو بننے والی تھی۔ ارے عشرت، ہمیں تو معلوم نہیں تھا تیری اس قدر حسین بیٹی ہے، یہ تو تیری جوانی سے بھی خوبصورت ہے۔ عشرت بیگم کی بچپن کی دوست اور کزن عائشہ کو دیکھتی بولی۔ آج اب اتر یہاں، اپنی پھپھو کے گلے لگ، سالوں بعد دیکھ رہی ہوں۔ نادیہ بیگم پھولے نہیں سما رہی تھی، اس کے چہرے کی خوشی مزید بڑھ گئی جب اپنے بیٹے کی آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ دیکھے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، عائشہ کے لیے عام سی بات تھی، جو بھی اسے دیکھتا تھا ایسے ہی رنگ آنکھوں میں آتے تھے، سوا اس بے حس سیاں کے جس پر اس کا قیامت خیز حسن بھی کوئی کمال نہیں کر سکا، اور اسے پسند آئی وہ معمولی لڑکی جو عائشہ کی پرچھائی جتنی بھی حسین نہیں تھی، یہ اس کی سوچ تھی۔ پھپھو بیٹھ جائے، میں ڈیڈ کے پاس بیٹھ رہی ہوں، عائشہ نخوت سے کہہ کر ندیم صاحب کے پاس بیٹھی۔ نادیہ بیگم کا چہرہ پھیکا کرتی سب کو ششدر کر گئی۔ کوئی بات نہیں، باپ کی لاڈلیوں کے اتنا تو پیار ہوتا ہے، جہاں باپ بیٹھا ہو وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔
وہ محلے والیوں اور اپنے دوستوں کے سامنے شرمندگی کو چھپاتی باہیں نیچے کرتی مسکرا کر بولی تو سب نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا۔ اب اتنا بھی کیا لاڈنا پن، سالوں بعد پھوپھو ملے انہیں یوں بے عزت کرے۔ عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے باپ کی نظریں اور ماں کی گھریاں کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ نظریں اپنی لگائی نیل پالش پر ٹکاتی بڑے بڑے خوبصورت ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ لیجیے نا۔ عشرت بیگم جلدی سے اٹھ کر سب کو چائے اور لوازمات پیش کرنے لگی اور انہیں ٹوٹ پڑتا دیکھ کر عائشہ کو ابکائی آئی۔ کیا جنگلی پن ہے، وہ بآواز بلند بڑبڑاتی سب کو ساکت کر گئی۔ اور اس بار تو عارف نے بھی اپنے سامنے بیٹھی حسن کی ملکہ کو دیکھا، جو حسن تو بہت لائی تھی پر شاید عزت کرنا اور بولنے کی تمیز روح میں رکھ کر بھول گئی تھی لانا۔ آشی بیٹا، ندیم صاحب نے گھورا۔ عشرت بیگم کے ہاتھ کانپ گئے۔ چھوڑیے ڈیڈ، ایسے لگتا ہے جیسے کسی گلی محلے سے اٹھ کر آئی ہوں، جنگلیوں کی طرح کھا رہی ہیں جیسے کوئی چھین جائے گا، میرا تو دل خراب ہو رہا ہے۔ وہ منہ پر اپنی نازک انگلی رکھ کر نخوت ناگواری سے بولی۔ عائشہ چپ کرو۔ اپنے شوہر کا بے یقین چہرہ دیکھتے عشرت بولی، بیٹا تو تم کون سے محل میں ٹکی ہو، 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر میں تو رہتی ہو۔ ایک عورت نے طنزیہ لہجے میں گھر کو دیکھتے کہا، محل میں نہیں رہتی پر محل میں رہنے کے لائق تو ہوں۔ پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی۔ ندیم صاحب نے اس کے گرد اپنے بازو ہٹا لیے، جس پر عائشہ کو کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ وہ جو سوچ کر آئی تھی ضرور کہے گی۔ تم بتاؤ للو، او سوری میرا مطلب ہے عارف، کیا تم میرے لائق ہو؟ گھر گاڑی تنخواہ چھوڑو، صرف اپنے رنگ کو ہی دیکھ لو، کیا تم میرے ساتھ کھڑے رہنے کے بھی لائق ہو؟ کہاں میں کہاں تم، ہاں ہاں ہاں، وہ کہہ کر لگا اٹھی۔ نادیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور محلے والیاں حیرت ششدر ہو کر اس بے حیا لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے ماں باپ کی موجودگی میں کس قدر بدتمیز ہو کر بول رہی تھی۔ بیٹا انسان رنگت نہیں سیرت دیکھتے ہیں، نادیہ بیگم بولی۔ او معاف کیجیے گا پھوپھو، آپ غلط کہہ رہی ہیں، سیرت آج کل کے دور میں کوئی نہیں پوچھتا، میں حقیقت پسند لڑکی ہوں، ان جاہل باتوں پر یقین نہیں۔ اور پلیز اپنے بیٹے کے لیے ایسی کوئی ڈھونڈے جو اپنے ڈبے جیسے گھر میں ایڈجسٹ ہو سکے، مجھ سے تو کوئی ایسی امید مت رکھیے کیونکہ میں نہیں گزارا کر سکتی۔ چلے پر پھونکے مار کر وہ سیدھا نادیہ بیگم کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی، اور عارف اپنی ماں کی اس قدر انسلٹ پر مٹھیاں بھیجے بیٹھا تھا صرف اپنے ماموں کے لحاظ سے، ورنہ اس بد لحاظ غرور میں ڈوبی لڑکی کا منہ توڑ دیتا۔ چلتی اور مجھے امید ہے میرا جواب آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ اٹھتی مسکرا کر بولی اور ایک نظر سرخ چہرے سے بیٹھے عارف عرف للو پر ڈال کر چلی گئی۔ سالوں بعد تمہارے در پر آئی ندیم، اور بہت اچھا سلوک کیا مجھے، یہ کبھی نہیں بھولے گا اپنی بیٹی کے منہ سے اس طرح بے عزتی کروانے سے۔ اگر تمہیں جواب دینا تھا تو پہلے دے دیتے، یوں سب کے سامنے تو بے عزت نہ کرتے اپنی بیوہ آپا کو۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کے روکتی ہوئی اٹھی۔ ندیم صاحب کندھے جھکائے زمین کو گھور رہے تھے، ان کے لیے تو یہ ایک صدمہ تھا۔ کتنا غرور تکبر تھا ان کی بیٹی کے لہجے میں۔ آنسو پھسل کر فرش پہ گرے۔ آپا وہ بچی ہے، معاف کر دیں، نادان ہے۔ عشرت بیگم بھی تڑپ کر اٹھی۔ نادان مت کہو اسے عشرت، یہ نادانی نہیں غرور تکبر تھا، اس نے میرے عارف کی بے عزتی کی ہے، اسے جیسا بھی بنایا اللہ نے بنایا ہے، اور وہ حسین ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، سب اس رب کا کمال ہے۔ اور میں بھی دیکھتی ہوں کس محل میں جاتی ہے، کس راجکمار سے شادی کرتی ہے۔ وہ روتی ہوئی عارف کے ساتھ بہت کچھ کہتی نکل گئی اور کچن میں کھڑی عائشہ نے اپنی کامیابی پر ایک رسگلہ منہ میں ڈالا۔ یہ ہوئی نا بات ملکہ، وہ خود کو شاباشی دیتی مسکراتی رسگلے کھانے لگی۔ یہ اس کے پسندیدہ تھے جس پر جان چھڑکتی تھی۔ بہت اچھا کیا تم نے عائشہ، بہت اچھا کیا، اپنے باپ کا سر جھکا کر، بہت زبردست۔ کیا اپنی روتی پھوپھو کی بدوائیں لے کر؟ روتی ہوئی عشرت بیگم کچن میں داخل ہوتی اسے مزے سے رسگلے کھاتے دیکھ کر بولی، کیونکہ تم نے ایسا بتاؤ کہاں کمی رہ گئی تھی تمہاری تربیت میں، کیوں اپنے باپ کا سر جھکایا؟ اگر پہلے کہہ دیتی تو ہم انکار کر دیتے، یوں سرعام سب کو شرمندہ تو نہ کرتی۔ عائشہ اچانک اپنی ماں کی آواز پر ہڑبڑا گئی اور رسگلہ نیچے گرا۔ امی کچھ غلط نہیں کیا، دیکھا نہیں کیسے جنگلی ٹائپ لوگ تھے، ان کے ہاں میں شادی کرتی جنہیں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ نہیں، جاہلوں کی طرح بیہیو کر رہی تھی، اور مجھے نہیں لگتا ان بددعاؤں سے ڈر، جب شرم سے کچھ نہیں بچتا تو ایسے ہی اپنا گوار پن دکھاتی ہیں۔ وہ ناگوار گستاخی سے سر جھٹک کر بولی۔ عشرت بیگم تو عشرت باہر سنتے ندیم صاحب کی رگیں بھی تن گئی۔ بکواس بند کرواؤ اس کی عشرت، ورنہ میں مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا، یہ سب اس بدلحاظ عورت کے ساتھ مل کر اس کا نتیجہ ہے۔ ندیم صاحب دھاڑتے ہوئے آئے تو عشرت بیگم رونا بھول کر ان کے سامنے آ گئی، کہیں غصے میں وہ اس پر ہاتھ نہ اٹھا دیں۔
ڈیڈ آپ کچھ بھی کہیں پر حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا نہایت ہی کڑوا ہے، پلیٹ پٹکتی وہ بولی۔ بس کر دو، نہیں ہوں میں تمہارا ڈیڈ، مر گیا تمہارا باپ۔ وہ دھاڑے کہ عائشہ کا دل سہم گیا۔ بس کر دے، پاگل ہوگی ہے، میں سمجھاؤں گی اسے، سمجھ جائے گی، چپ کر دے۔ عشرت بیگم روتی ہوئی بولی، سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس سے پوچھو کون ہے وہ جس کے بل پر اپنے باپ کی گردن پر لات رکھی ہے، آئے وہ راجکمار اور دفع ہو جائے اس کے ساتھ، نہیں چاہیے ایسی اولاد، اس سے میں بے اولاد ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ ان کے بوڑھے کندھے جھک آئے تھے۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں ڈیڈ؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ تمہارے آج کے رویے سے میں اس سے بھی بہت کچھ سمجھ چکا ہوں، اب مہربانی کر کے بتاؤ مجھے کون ہے وہ؟ میں اس بدنامی سے پہلے تمہیں رخصت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر نہیں ہے کوئی اپنے تکبر میں ایسا قدم اٹھایا ہے تو میں ہی کل کسی سے نکاح پڑھوا کر بھیج دوں گا اس کے پیچھے۔ وہ غصے دکھ سے بولی۔ عشرت بیگم آنسو بہاتی کبھی اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھتی تو کبھی شوہر کو۔ معاف کر دے ڈیڈ، پر مہربانی کرے میری زندگی مجھ پر چھوڑ دے، ورنہ آپ پھر کسی دھوبی گھاٹ والے کے پلوں سے باندھ کر روانہ کر دیں گے۔ میں خود اپنا ہمسفر ڈھونڈوں گی اور آپ کی بہن صاحبہ کی بددعاؤں کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ وہ گستاخی سے کہتی وہاں سے نکلتی اپنی روم میں بند ہو گئی، اور ندیم صاحب نے ایک شکوہ کنہ نظر عشرت بیگم پر ڈال کر اپنے روم میں بند ہو گئے۔ پیچھے رہ گئی لاؤنج کے بیچوں بیچ عشرت بیگم تو گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھتی رونے لگی۔ اللہ میری بچی کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وہ روتی ہوئی بولی۔ تم یوں نہیں جا رہی؟ دانیال کچن میں آیا تو تقویٰ کو کچن صاف کرتے دیکھ کر مسکراتے بولا، نہیں میں آج اپنا گھر صاف کرنے والی ہوں، یوں نہیں کل جاؤں گی۔ اپنے بھائی کی آواز پر وہ سر اٹھاتی بولی، ہاں میرے لیے کوئی کام؟ وہ بازو فولڈ کرتا شوز باہر اتار کر اندر داخل ہوا۔ آپ کے لیے یہی کام ہے کہ آرام سے جا کر لاؤنج میں بیٹھیں اور مجھے ڈسٹرب نہ کریں، مسکراہٹ دبا کر گویا ہوئی۔ ہارون نے اپنے گھر میں پہنچنے کے کچھ گھنٹے بعد آیا تھا اور بہت معافیاں مانگی دانیال اور تقویٰ سے، اور دانیال تو کبھی معاف نہ کرتا اگر تقویٰ نہ کہتی، پھر بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تقویٰ کہا تھا کہ آپ کو معاف کر دینا چاہیے ہارون بھائی کو، اور انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، پر اس کے جھوٹ پر دانیال نے جھڑک کر چپ کروا دیا۔ پھوپھو کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا حویلی سے آغا جان نے میرا پوچھا تھا۔ دانیال نے اسے ہیلپ کرواتے ہوئے بتایا تو تقویٰ نے سوالیہ دیکھا۔ پھر ہم جا رہے ہیں گاؤں؟ ہاتھ روک کر دانیال کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ہم سنڈے کو چلیں گے صبح، وہ سر ہلاتا بولا۔ شکر، مجھے تو یاد آ رہی تھی گاؤں کی، تقویٰ مسکراتی بولی۔ دانیال نے سر ہلایا۔ سائم کہاں ہے رضا؟ آغا جان جاتے ہوئے رضا سے پوچھے۔ جی آغا جان، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ صبح ہی شکار پر نکل گیا ہے، عزت سے اس نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ بس آ گیا اپنی جھول میں، یہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا، منع کیا نا شکار کرنے سے ہم نے، وہ غصے سے بولے۔ جی آغا جان میں نے بتایا تھا، پر انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ وہ پلان بنا چکے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ رضا نے صبح کی گفتگو بتائی جب جیپ میں سائم کو اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے اسے تیار شیار دیکھ کر پوچھا۔ بابا سائی نے کہا تھا زمینوں پر چکر لگا کر آؤں، وہیں جا رہا ہوں، اگر کوئی کام ہے تو حکم کرے، اس نے مؤدب سا کہا۔ نہیں جاؤ تم، اور سائم کے آتے ہی اسے میرا پیغام دینا کہ مجھ سے آ کر فوراً ملے۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو رضا سر ہلا کر باہر کی جانب اپنے قدم اٹھانے لگی۔ آپ نے کیا سوچا آغا جان سائم کے بارے میں؟ میر وجدان صاحب نے آغا جان سے پوچھا۔ دونوں اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ سوچنا کیا ہے، ہم نے معلوم کروایا وہ دانیال کی بہن ہے، اپنے گاؤں کی ہے، مجھے اچھا لگا، کل تیاریاں کرنا چلیں گے، شہر کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ ہم نے کوئی بات رد نہیں کی اپنے پوتوں کی، اور سب کو اپنی پسند سے شادی کا حق دیا، اور یہ حق سائم کو بھی ہے۔ ان کے کہنے پر وجدان صاحب نے سر ہلایا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ اماں جان کو بتا دیں، وہ ثانیہ کو کہیں گی تو ساری تیاریاں کروا لیں گے، آپ بے فکر رہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ آغا جان نے بچے کی طرح منہ بنایا۔ اپنی ماں کو خود بتا دو، ورنہ جوش سے ہمارا سر کھا جائیں گی، شانے پر شال درست کرتے ہوئے بولے تو وجدان صاحب کا کہکا پڑا۔ جو حکم آپ کا، ہم میٹنگ میں جا رہے ہیں شہر، کچھ کام ہو تو کہیے۔ ان کے کہنے پر آغا جان نے نفی کی تو وہ سر ہلا کر چلے گئے اور گارڈ کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ تمہیں آغا جان اپنے روم میں بلا رہے ہیں، سائم کو شکار سے لوٹتے دیکھ کر رضا نے کہا تو وہ اس کی طرف ریوالور پھینک کر آغا جان کے روم کی طرف مڑ گیا، اور رضا اس کا ریوالور کیچ کر کے اس کے روم میں آیا اور دراز میں رکھ کر وہاں سے نکل آیا۔ السلام علیکم آغا جان، وہ دروازہ انگلی سے نوک کرتے بولا اور اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، اب لوٹے ہو؟
سلام کا جواب دیتے تیکھے لہجے میں سوال کیا، جی کافی ٹائم بعد دوستوں سے ملا تھا تو وقت گزرنے کا معلوم ہی نہیں ہوا۔ وہ مسکرا کر کہتے آغا جان کے سامنے صوفے پر بیٹھا، ہم نے شکار سے منع کر دیا سب کو، پھر تم کیوں گئے جب رضا نے تمہیں بتا دیا تھا؟ کڑک لہجے میں بولے۔ سائم نے سر کھجایا، جس پر آغا جان نے غصے سے دیکھا۔ یہی اس کی حرکتیں ہوتی تھی جب وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا ہوتا۔ ہم تم سے پوچھ رہے ہیں سائم، تم ہمارے اصولوں کے خلاف کیوں گئے؟ آغا جان اس کے جواب نہ دینے پر پھر بولے، آغا جان اصول ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے، اور میں دنیا کے کسی اصول کو نہیں مانتا۔ وہ خود غرضی اور ڈھیٹ پن سے بولا کہ آغا جان سلگ اٹھے، ان حرکتوں سے تم شادی کرو گے، پرائی لڑکی لاؤ گے جسے خود کو سنبھالنا نہیں آتا۔ وہ غرائے تو سائم کی مسکراتی نیلی آنکھوں میں سنجیدگی جاگی اور گال پر چبھن سی محسوس ہوئی انگلیوں کی۔ اس کی آنکھیں جو سرخ تھی مزید سرخ ہوتی ضبط کی گواہی دینے لگی۔ سنبھال لوں گا، فکر نہ کریں۔ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا ہوا، تمہیں یوں نہیں بلوایا گیا ہے، جاؤ واپس، تمہارا ایڈمیشن ہو گیا، تمہارے تایا گئے تھے۔ آغا جان نے اس کی بدتمیزی نظر انداز کرتے بات بدلی، پر اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، اس نے سر جھکا کر کہا، بلکہ وہاں والی کو یہاں بلواؤں گا۔ معنی خیزی سے مسکراہٹ چہرے پر چھا گئی۔ نہیں جاؤ گے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ لوگ ہمارے در پر آتے ہیں کسی بھی ضرورت کے لیے، اور ہم خود ہمارے بیٹے کو بھیجا صرف تمہارے لیے اس پروفیسر کے پاس، صرف تمہاری ایڈمیشن کے لیے، اور اب تم کہہ رہے ہو تمہیں نہیں جانا؟ کیا سمجھے ہم؟ تم ہماری نافرمانی کر رہے ہو سائم زیدی۔ آغا جان دھاڑ اٹھے کہ اپنے روم کی طرف جاتے میر وجدان صاحب ان کی آواز پر بھاگے چلے آئے۔ سائم خاموش ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا آغا جی؟ وجدان صاحب پریشان سے پوچھنے لگے تو آغا جان نے اپنی قہر برساتی نظریں سائم سے ہٹا کر وجدان صاحب کو دیکھنے لگے۔ اس سے پولو پہلے کیا کرتا رہا ہے، ہم اس سے کچھ نہیں بول رہے تو یہ سر پر سوار ہو رہا ہے؟ پہلے یوں نہیں چھوڑا، پھر اس لڑکے سے لڑائی کی کہ ہمارے خاندان کا بھی نہ سوچتے جیل میں چلا گیا، پھر اچانک شادی کا کہا، ہم نے ہاں کی، اب ہم کہہ رہے ہیں تمہارا ایڈمیشن ہو گیا تو انکار کر رہا ہے کہ نہیں جائے گا۔ اگر ایسا رہا تو ہم اس لڑکی سے اس کی شادی قطعی طور پر نہیں ہونے دے گا، اور اگر اسکول نہیں جانا چاہتا تو آئے ہمارے ساتھ یہاں گاؤں میں زمینوں کا کام سنبھالے یا شہر میں کوئی کام تلاش کرے۔ ہمارے بیٹے ہونہار ہیں، ایک MNA ہے، دوسرا بزنس مین تھا، تیسرا۔ آغا جان غصے سے کہتے کہتے اچانک رکے اور سائم کو دیکھا جس نے ضبط سے مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ میر وجدان صاحب نے بھی اپنے بھتیجے کو دیکھا جس کی غصے سے سانسیں پھول گئی تھی اور آنکھیں قالین پر ٹکی تھیں۔ سائم بیٹا، ہم نے پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد سے بات کی ہے، انہوں نے تایا سائی، آپ اور آغا جان اگر میری شادی اس لڑکی سے ہونے سے روکی تو یاد رکھیے گا میں ویسے ہی بدنام شخصوں سے اغوا کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، اور پھر ڈھونڈتے رہیے گا مجھے۔ غصے سے کہہ کر بغیر دونوں کے ششدر چہرے کو دیکھتے وہاں سے نکل گیا اور اپنے روم میں آ کر ٹھا سے دروازہ بند کیا کہ حویلی کے دروازے ہلا کے رکھ دیے۔ تم نے دیکھا وہ کتنا بدتمیز ہو گیا، یہ سب اس عورت نے کیا ہے، میرے چراغ کو دلدل میں دھکیل دیا۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی جا کر مسز ہانیہ کا گلا گھونٹ دیں، ریلیکس ہو جائے، میں وجہ پوچھوں گا اس سے، آپ فکر نہ کریں۔ انہیں بیڈ پر بٹھاتے ہوئے وہ بولا تو آغا جان گہرا سانس بھر کر رہ گئے۔ کیا ہوا وجدان، یہ سائم اتنا غصے میں کیوں تھا؟ ثانیہ بیگم اور آغا جان جب گاؤں میں میٹھا اور کپڑے تقسیم کر کے اب لوٹی تھی، ملازمہ کے بتانے پر آغا جانی بھاگتی یہاں پہنچی اور وہاں میر وجدان کو دیکھ کر پوچھنے لگی، کچھ نہیں اماں سائیں، بس آغا جان تھوڑا غصے ہو گئے تھے اور سائیں بیٹا برا مان گئے۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے بتایا، ہائے ہائے وجاہت، کیوں ڈانٹا؟ میرے بچوں کو اتنے ماہ بعد آیا ہے اور شادی کے لیے بھی تیار ہے، دیکھا نہیں شہر رہ کر بھی اپنے گاؤں کی لڑکی کو پسند کیا، پھر کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ آغا جانی برا مان کے اور صوفے پر بیٹھتی اظہار کرنے لگی، تم چپ رہو، ابھی اس کے فرمان نہیں سنے ہیں جبھی کہہ رہی ہو۔ آغا جان غصے سے بولے تو انہوں نے منہ بنایا۔ ثانیہ بیگم مسکرا کر اپنے روم کی طرف چلی گئی، تھک گئی تھی بہت۔ آغا جان کے غصے کو ٹھنڈا کر کے وجدان صاحب بھی آگے روم میں، جانتے ہیں کتنا غصے والا ہے، کیوں مزید ضد دلاتے ہیں اسے؟ آغا جانی نے دیکھتے کہا تو آغا میر وجاہت حسین نے قرب سے دیکھا، میں نے شوق میں نہیں ڈانٹا اسے، وہ یوں نہیں جانے سے انکار کر رہا تھا، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کا کوئی مستقبل نہ بنائے؟ رضا تعلیم پوری کر کے اپنے باپ کے ساتھ الیکشن میں کھڑا ہو کر یہ کیا کرے گا؟ اسے ہی زندگی گزارے گا بغیر مقصد کے ویران؟ آغا جان بولے تو انہوں نے سر ہلایا، میں بات کروں گی، اس سے سمجھاؤں گی، اسے
یوں ویران زندگی کیوں گزارے گا؟ اللہ نے اتنا اچھا منتخب کیا ہے اس کے لیے جیون ساتھی، پھر کیوں ایسے زندگی گزارے گا؟ دیکھنا کیسے بدل جائے گا ہمارا سائن۔ آغا جانی شروع ہو گئی تھی اور میر وجاہت صاحب انہیں دیکھتے آہستہ سے اٹھ کر فریش ہونے چلے گئے، کیونکہ جانتے تھے اب وہ جذبات میں آ گئی تھی اور کئی دیر تک انہیں جذبات میں رہیں گی، جس وجہ سے وہ تھک چکے تھے اور اپنا بچاؤ کر گئے۔ ڈیڈ، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ میں کار غصے سے حامد صاحب کے روم میں داخل ہوئی۔ کل ہی اسے ہارون یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ جب دماغ درست و انسانیت خود میں محسوس کرو، عورت کے احساسات محسوس کرو تو آ جانا، باقی میں لینے نہیں آؤں گا۔ کل سے رو رو کر میکار نے اپنا برا حال کر دیا تھا اور مسلسل ساحل کو یاد کرتی تقویٰ کو کوس رہی تھی جس نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ صبح ہی اسے ملازمہ نے بتایا تھا کہ صاحب حیدر صاحب کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں، پر کس کے پاس یہ نہیں جانتی تھی، اور میکار حیرت کی زیادتی سے حیدر کے پاس پہنچی تو اس نے تقویٰ کا نام لے کر میکار کے پاؤں تلے زمین کھینچ دی۔ مطلب جس لڑکی نے اس کا گھر برباد کیا اس کا بھائی اسے ہی آباد کر رہا تھا۔ اس کے سینے میں تیز قہر کی لہر اٹھی اور دل کیا جا کر ابھی اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں پھینک آئے، پر افسوس وہ اس کے پاس نہیں تھی۔ ابھی وہ وہاں ہوتی تو اب تک وہ اس کی جان اپنے ہاتھوں سے نکال چکی ہوتی کہ اس کے بھائی سے شادی کرے گی۔ حیدر نے اسے ساکت دیکھا تو ابرو اچکا کر پوچھا، جس پر میکار نفی میں سر ہلا کر چلی گئی۔ اسے اپنے باپ سے بات کرنی تھی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور اب جب اسے معلوم ہوا کہ ڈیڈ آئے ہیں، وہ بھاگتی ان کے سر پر پہنچی اور غصے سے پوچھنے لگی، کیا سن لیا میری جان نے؟ حامد صاحب کوٹ ہینگ کرتے دروازے پہ کھڑی مہکار کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ اس تقویٰ کا رشتہ بھائی کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ وہ اندر آئی۔ او سوری بیٹا، میں آپ کو بلا کر بتانے ہی والا تھا، کل ہم چل رہے ہیں حیدر بھائی کا رشتہ لے کر دانیال والوں کے گھر۔ سنا ہے وہ آ گیا ہے، مجھے ہارون نے بتایا، تو تمہیں جو بھی تیاری کرنی ہے کر لو بھائی، میں تو صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا، اپنے بیٹے سے زیادہ تو مجھے جلدی ہے۔ حامد صاحب مسکرا کر کہتے بیڈ پر بیٹھے اور شوز اتارے۔ میکار ہکا بکا حامد صاحب کو دیکھنے لگی، آپ سب کو کیا ہو گیا؟ کیا جادو کیا اس قوم والی نے، جسے دیکھو اس کا دم بھرتا پھر رہا ہے؟ آخر ہے کیا اس میں جو عائشہ میں نہیں ہے؟ وہ غصے سے کہتی سامنے کھڑی ہوئی۔ مہکار، آہستہ بولو۔ حامد صاحب نے کچھ سخت لہجے میں ٹوکا، پر مہکار پر اثر نہیں ہوا، اس کے چہرے پر ویسا ہی غصہ تھا۔ ڈیڈ، آپ مجھے جواب دے، حیدر کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے؟ عائشہ کیوں نہیں دکھتی اسے؟ اس نے لہجے میں لچک پیدا کی۔ دیکھو بیٹا، میں نے تم دونوں کو پڑھایا لکھایا، اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، اچھے برے کی پہچان دی، ہوش آتے تم دونوں کو اپنے حق دے گئے، اپنی لائف کے فیصلے کرنے کے لیے کبھی بیچ میں ٹوکا نہیں، تم دونوں کو کھانے سے لے کر پڑھائی تک سارے اختیارات دیے، کبھی اپنا فیصلہ نہیں تھوپا۔ تم نے ہارون کو ایز اے لائف پارٹنر چنا، میں نے تھوڑا کہا، تمہارے لائف سٹائل اور اس کے لائف سٹائل کے بابت پر فیصلہ تمہارا ہی تھا، تو تم نے اسے اپنا جیون ساتھی منتخب کیا۔ اب یہ حیدر کی لائف ہے، وہ اگر تقویٰ بیٹی کو لائف پارٹنر چاہتا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہم دونوں کو بیچ میں آنا چاہیے، کیونکہ زندگی اسے گزارنی ہے تو وہ اپنا اچھا برا جانتا ہے ہم سے بہتر۔ حامد صاحب نے مہکار کا منہ مت کروایا۔ پر ڈیڈ، آپ جانتے ہیں اس لڑکی نے کیا کیا؟ میرا گھر برباد کر دیا ہے۔ وہ آخری ہتھیار استعمال کرتی روتی ہوئی بولی تو حامد صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ مہکار، مجھے لگتا ہے واویلا مچانے سے بہتر ہے تم خود پر نظر ثانی کرو کہ تم اپنے گھر سے بے گھر کیوں ہو۔ حامد صاحب کہتے باتھ روم میں بند ہو گئے اور مہکار کو لگا اسے اپنے لفظوں سے تماچا مارا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا اور روتے ہوئے پاؤں پٹکتی روم سے نکلی۔ روم میں آ کر اپنا موبائل نکالا اور جلدی سے عائشہ کا نمبر ملایا۔ ہیلو بھابھی، آپ کہاں ہیں؟ میں 3 بار گھر کا چکر لگا چکی ہوں پر آپ نہیں ہیں، آنٹی بھی کچھ نہیں بتا رہی۔ اس کی پہلی کال پر ہی عائشہ نے پک کی اور ایک سانس میں بولی، دفع کر سب، یہ سن کل ڈیڈ جا رہے ہیں حیدر کا رشتہ لے کر اس کالی کے لیے۔ اس نے غصے سے کہا تو دوسری طرف جو اس کے جواب کے منتظر تھی اس بات پر سکتہ چھا گیا۔ کیا کہا؟ عائشہ کا حال ایسا تھا جیسے کاٹو بدن میں لہو نہ ہو، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور وہ دیوار کا سہارا لے کر چلتی بیڈ پر گرنے کے انداز میں گری۔ حیدر کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں ڈیڈ، وہ بھی کل؟ اس نے مسکراہٹ روکتے اپنے ناخنوں کو پھونک مار کر کہا، اور دوسری طرف عائشہ کے ہاتھ سے موبائل گر کر گود میں گرا اور جب سکتہ ٹوٹا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میں کہا جو اس کی حالت پر انجوائے کر رہی تھی اس کی دھاڑوں پر ہڑبڑا گئی۔ آشی جان، بات تو سنو میری، چندہ دیکھو میں ابھی زندہ ہوں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، حیدر صرف تمہارا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا، میں ہوں نا، رونا بند کرو۔ مہکار پریشان ہوتی اس کی بڑھتی دھاڑوں پر منتیں کرنے لگی پر ناکام رہی۔ کیا ہوا عائشہ بیٹا؟ عشرت بیگم گھبرا کر بھاگتی آئی۔
ندیم صاحب دفتر سے نہیں لوٹے تھے، اس وقت صرف وہ تھی اور عائشہ۔ امی وہ عائشہ روتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھتی بولنے کی کوشش کرنے لگی پر ناکام، اور مہکار کے تو سان خطا ہو گئے۔ اگر اس نے عشرت بیگم سے کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ وہ سب تو یہ سوچیں گے کہ ان کی بیٹی کو بگاڑنے میں پورا ہاتھ اس کا ہے۔ عائشہ، میں نے مذاق کیا تھا، کل شاہ ویلا آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ عشرت بیگم کے اندر آنے سے پہلے وہ چیخی کہ سسکتی تڑپتی عائشہ نے موبائل کو دیکھا جہاں بھی کال ڈسکنیکٹ کر دی گئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہو بتاؤ؟ عشرت بیگم اس کے پاس آئی اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ عائشہ کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ مذاق تھا میری جان، نکال دی تھی۔ اور بھابھی مذاق کر رہی ہیں؟ وہ عشرت بیگم کے سینے سے لگی بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا تھا بتاؤ مجھے، کیوں رو رہی تھی ایسے؟ اس کا بھیگا چہرہ اوپر اٹھاتے عشرت بیگم پوچھنے لگی اور وہ انہیں لجتی پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی جس کا دماغ کہیں اور اٹکا ہوا تھا۔ مجھے کل جانا چاہیے شاہ ویلا، وہ بڑبڑائی اور عشرت بیگم کو حیرت میں چھوڑ کر ان کے سینے میں چھپ گئی۔ کچھ نہیں امی، مجھے یہیں سونا ہے آپ کی دھڑکنیں سنتے ہوئے، وہ کہتی عشرت بیگم کو پریشانی میں بھی مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تم چلو نا ساتھ، ہونے والی بھابھی دیکھ کر خوش ہوگی تمہیں۔ رضا نے جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑے سائم سے کہا، جو گاڑیوں میں رکھتے سرخ کپڑے سے ڈھکے تھالوں کو دیکھنے لگا جس میں زیورات اور اس کے لیے کپڑے، مزید سامان کے ساتھ فروٹس اور مٹھائیاں تھی۔ ملازموں کو دیکھ رہا تھا۔ میں اتنی جلدی اس کی سانسیں نہیں لینا چاہتا، وہ معنی خیزی کہتے رضا کے الجھ زدہ چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر مزید بولا، آنا تو اسے میرے پاس ہی ہے، فرصت سے دیکھ لے گی۔ ہاں، بات تو شرم کیا پر سچ ہے، رضا کہکا لگا اٹھا۔ سائم کے لبوں پر بھی تمسخرے بھری مسکراہٹ رینگی۔ اچھا چلتے ہیں، ہم بھی دیکھیں کس نے ضدی بگڑے نواب کی نیندیں چرائی ہیں۔ اس کے گلے ملتے آنکھ دبا کر کہتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سائم وہاں کھڑا آغا جان، تایا سائیں اور رضا کی گاڑی کو حویلی سے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ آٹو والے کو کرایہ دیتی کلچ سنبھال کر شاہ ویلا کے سامنے اتری۔ بے ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی، سوچتے ہوئے کہ ایک دن یہ اس کا ہوگا، اس کی مالکن وہ خود ہوگی۔ وہ مسکراتی آگے بڑھی، ابھی کچھ قدم مزید اس کی جانب اٹھاتی کہ اچانک گارڈ نے گیٹ کھولا اور دو گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے نکلی۔ عائشہ نے ہونک بند کر دیکھا، جہاں ایک گاڑی میں حامد صاحب تھے اور پیچھے ملازم، اور دوسری گاڑی جو پیچھے تھی اس میں اس کا حیدر، جسے دیکھتے ہی مسکرا دی۔ پر یہ جا کہاں رہے ہیں؟ وہ سوچتی گارڈ کو مہکار کا کہتے اندر داخل ہوئی اور دن کے اجالے میں شاہ ویلا کے دور دور تک پھیلے حسین خوبصورت لان کو دیکھنے لگی، جہاں دو موڑ چلتے اس کے حسن کو چار چاند لگا چکے تھے۔ واؤ حیدر، تمہاری چوائس کو داد دینی پڑے گی۔ وہ گھوم کر پورے لان کو دیکھتی اندر گھر میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، لاؤنج میں رکھے فرنیچر کو دیکھتے وہ آنکھیں پھیلائے ڈیکوریشن پیسز کو دیکھنے لگی۔ واؤ، یہ کتنے کا ہوگا؟ اس نے ایک نہایت ہی خوبصورت مورتی کو چھوتے ہوئے سوچا اور دیوار پر لگی پینٹنگز دیکھنے لگی۔ اگر تم نے ان کی قیمت کا اندازہ لگا لیا ہو تو اب اپنی قسمت پر نظر ثانی کرو۔ سیڑھیاں اترتی اسے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی دیکھ کر تنزیہ بولی کہ اچانک آواز پر عائشہ اچھل پڑی، آپ نے تو ڈرا ہی دیا تھا بھابھی۔ وہ دل پر ہار رکھتی منہ بنا کر کہتی آگے بڑھی، اور بھلا مجھے کیوں ضرورت پڑنے لگی قسمت پر نظر ثانی کرنے کی؟ مجھے معلوم ہے یہ سب مستقبل میں میرا ہی ہونے والا ہے۔ بالوں کو جھٹکتی وہ ایک ادا سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھتی بولی، جس پر مہکار کا جاندار کہکا پڑا، ہاں، بے وقوف، معلوم ہے ابھی دو گاڑیاں کہاں جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے پاس ہوئی اور سامنے ہی صوفے پر بیٹھی۔ عائشہ کا دل دھڑکا اس کے تنزیہ کہکے پر۔ کہاں؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا، جس پر مہکار نے اس کی بدلتی رنگت کو دیکھا۔ مہکار نے پھر نظریں پھیری اور کہا، تقویٰ کے لیے رشتہ لے کر، اور پلیز پھر سے چیخنا مت شروع ہو جانا۔ اس کی بیزاریت بھری آواز پر عائشہ سکتے اور ڈوبتے دل کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی بے یقینی سے۔ آپ خوش ہیں؟ بمشکل خود کو رونے سے روکتے ہوئے اس نے بھرائی آواز میں پوچھا، ورنہ کان تو سائیں سائیں کر رہے تھے۔ تمہیں میں ایسی بے وقوف لگتی ہوں؟ میرا گھر برباد کرنے والی کی آبادی میں میں خوش رہوں گی؟ مہکار چیخ کر بولی۔ تو آپ اتنی پرسکون کیوں ہیں؟ آپ نے روکا کیوں نہیں؟ وہ چیخنی آنسو تیز بارش کی بوندوں کی طرح گالوں کو بھگونے لگے۔ چپ کرو رونا دھونا، بچی نہیں ہو؟ مجھے دیکھو، سارا گھر برباد ہو گیا، باپ کے در پہ بیٹھی ہوں، کیا رو رہی ہوں؟ نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ کرنا پڑے گا۔ ویسے ہارون تو خود آئیں گے مجھے لینے، البتہ تمہارے لیے کچھ کرنا پڑے گا کہ حیدر کو تم سے شادی کرنے پڑے، کچھ ایسا۔ وہ ہر سوچ سے بولی، آپ کا وہ پلان؟
عائشہ نے خود کو سنبھال کر یاد دلایا، اس پہ رسک آ سکتا ہے، ہمارا نام بھی آ سکتا ہے، حیدر معلوم کروا لے گا، ہمیں کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ عائشہ نے اپنے ہاتھ مسلے، بھابھی کچھ کریں ورنہ ایسا نہ ہو آپ صرف پلان بناتی رہ جائے اور وہ تقویٰ شادی کر کے گھر بھی آ جائے۔ عائشہ نے بھاری آواز میں کہا اور پھر اسے سوچوں میں دیکھ کر خود بھی سوچنے لگی، ویسے تو مجھے یقین ہے وہ کمینہ دانیال کبھی بھائی کے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر وہ یہاں آئی تو میں نے اس کا گلا گھونٹ دینا ہے۔ مہکار عائشہ کو دیکھتی بولی تو عائشہ نے اسے دیکھا، اگر ہاں کر دی تو میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گی، پر اس کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے۔ عائشہ نے کہا تو مہکار نے اسے دیکھا، کیوں، کیا کرنے والی ہے؟ مہکار ہنسی اسے اپنے رنگ برنگے دیکھ کر۔ اس سے یاد تھا ایک دن اس نے ہی کہا تھا کہ نہیں بھابھی میں اس سے کہتی ہوں وہ بنا دے گی، یا آپ رکھیں شاید اس سے میرا مطلب پمپل ختم ہو جائیں۔ میل والا جملہ آج تک مہکار کے کانوں میں گونجتا تھا اور اب اس کا دل کر رہا تھا کہے جا اب خود جا کر وہ جیل لگا تاکہ تمہارے اندر کا میل کم ہو، پر نہیں، اس سے تو اس کے مستقبل کا پلان خراب ہوگا، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے جھوٹی پریگنینسی رپورٹ چاہیے جس میں میرے ساتھ ریلیشن شپ میں حیدر شاہ کا نام ہو۔ مہکار کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ انگشت بدندا ہو کر آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی کمینی تو وہ نہیں تھی جتنی یہ ہو گئی تھی۔ کیا کرو گی اس کا؟ پھنسی پھنسی سی آواز میں مہکار نے پوچھا۔ اگر خدا نخواستہ رشتہ ہو گیا تو میں یہ لے کر تقویٰ کے پاس جاؤں گی اور کہوں گی میں حیدر کے ساتھ ریلیشن شپ میں بہت آگے نکل گئی ہوں، خدا کے واسطے اس رشتے سے انکار کر دے اور میرے حیدر کے بیچ سے نکل جائے اور ہم دونوں کو ایک ہونے دے، میری کوکھ میں پلتے بچے کو اس کے باپ کا نام دینے دے۔ وہ کمین کی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بول رہی تھی اور مہکار کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ پاگل ہو رہی ہو، تمہیں اس کے کردار کو مشکوک بنانا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو۔ مہکار نے سمجھانا چاہا پر وہ ان سب سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، اگر حیدر کو پانے کے لیے مجھے دنیا کے سامنے بھی یہ سب کرنا پڑا تو کروں گی، پر حیدر اور اس گھر پر صرف میرا حق ہے اور میرا رہے گا۔ آپ کو میری ہیلپ کرنی ہے تو کریں ورنہ میں خود ہی کچھ کروں گی۔ وہ غصے سے بولی۔ کچھ دیر پہلے رونے دھونے والی عائشہ تو کہیں غائب ہو چکی تھی، اس کے سامنے اب کوئی اور ہی لڑکی موجود تھی۔ کیا یہ سب تم بھائی کی دولت کے لیے کر رہی ہو؟ مہکار نے تھوک نگلتے پوچھا۔ عائشہ اس کی حالت پر کہکا لگا اٹھی، نہیں، حیدر کے لیے، اور جب حیدر میرا ہوگا تو اس کی پراپرٹی بھی، اس کے لیے مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ اتنی شوق کیوں ہیں؟ بھئی سنا نہیں ہے کیا محبت اندھی ہوتی ہے؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، ٹھیک ہے مجھے کیا، آنے دو، دیکھتے ہیں کیا جواب ہوتا ہے، پھر میں کرتی ہوں اپنی فرینڈ سے بات۔ مہکار نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے تو عائشہ کھلکھلا اٹھی۔ یہ ہوئی نا بات، حیدر تو صرف عائشہ کا ہے۔ وہ اترائی تو مہکار نے ناک سے مکھی اڑائی اور ملازمہ کو کولڈ ڈرنکس لانے کا کہا، پر عائشہ روک کر خود چلی گئی۔ گھر دیکھنے کے بعد میں مشکلات پیدا نہ ہو، اس کی بات پر مہکار نے ابرو اٹھائی۔ ماحول کافی غمگین تھا۔ ایک طرف آغا جان دانیال والوں کے گاؤں کا سربراہ اور ان کا بیٹا MNA میر وجدان بیٹھے تھے تو دوسری طرف حامد شاہ اور حیدر شاہ بیٹھے تھے۔ دونوں دانیال کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور دونوں کے مطالبے کے بعد نظر دانیال پر تھی۔ حیدر کا بس نہیں چل رہا تھا اس لوفر کی جان لے لے جس کی ہمت کیسے ہوئی تقویٰ کے لیے رشتہ بھیجنے کی، اور آغا جانی کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ان دونوں باپ بیٹے کو غائب کر دیتی جو اس کی تقویٰ کے لیے رشتہ لائے تھے۔ اس نے تو سوچوں ہی سوچوں میں سائم اور تقویٰ کے بچوں کا نام بھی رکھ لیا تھا۔ تو کیا جواب ہے تمہارا دانیال؟ غمگین خاموشی میں آغا جان کی آواز گونجی جس پر بے بسی سے دانیال نے انہیں دیکھا۔ آغا جان، میں یہ فیصلہ اپنی بہن پر چھوڑتا ہوں کہ وہ کس کا انتخاب کرتی ہے، کیونکہ زندگی اسے گزارنی ہے۔ دانیال نے ایک نظر حیدر پر ڈال کر کہا۔ حیدر تو اسے بہت پسند آیا تھا، پر اس کی بہن، بہت اچھا فیصلہ ہے، ہارون نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا جس پر وہ مدھم سا مسکرایا اور آغا جان نے سر ہلایا۔ ہارون اس رات ہی 2 بجے کے وقت آیا تھا ان کے پیچھے اور رو رو کر تقویٰ دانیال سے اپنی غلطی اور غفلت کی معافی مانگی، جس پر تقویٰ نے معاف کر دیا پر دانیال نہ کر سکا اور ہارون مایوس ہو کر چلا گیا۔ پھر صبح آیا اور دانیال کو گلے لگا کر معافی مانگی اور بتایا کہ اس نے مہکار کو اپنے گھر بھیج دیا ہے، اس کی طرف سے بھی معافی مانگی۔ دانیال ناراض ہوا کہ اسے سمجھانے کے بجائے تم نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ اچھا نہیں کیا، میں تو اپنی بہن کو لے کر آ گیا ہوں، تم کیوں اپنا گھر بکھیر رہے ہو؟ جس پر ہارون نے مسکرا کر کہا کہ بکھرے گھر کو کیا بکھیرنا، اسے سمجھنا ہوگا یہ اگر میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو فیئر ہو کر رہنا پڑے گا۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کسی پاک باز لڑکی کی آنچل پر کیچڑ اچھالتے اسے 100 بار سوچنا پڑے۔
ورنہ اس بار تو میں نے اسے گھر بھیج دیا، اگلی بار ایسی کوئی نیچ حرکت کی تو زندگی سے نکال دوں گا۔ اور دانیال کے کافی سمجھانے کے بعد بھی نہ مانا، البتہ اس سے معافیاں مانگتا رہا، جس پر اسے معاف کرنا پڑا۔ اور پھر اس نے حیدر کے بارے میں سائم کے بابت بتایا کہ کیوں جھگڑا ہوا تھا، اور اصلی وجہ بھی بتائی، پر دانیال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس سائم کی وہ بات کر رہے ہیں وہ سائم آغا جان کا پوتا ہے، جس وجہ سے وہ کشمکش میں تھا۔ ایک طرف حیدر تھا اور اس کی محبت، دوسری طرف آغا جان تھا اور اس کی عزت، جو انہیں گاؤں میں ملتی تھی اور ان کی زمین دیکھ بھال کرتے تھے، انہیں چودھریوں کے قبضے سے بچائے رکھا ہوا تھا، دونوں بھائی بہن کے خواب کو پورا کرنے کے لیے۔ بھئی تم کچھ بھی کرو دانیال، تقویٰ تو ہماری ہی ہوگی، آخر ہمارے گاؤں کی بچی ہے، کہیں اور کیوں جائے گی؟ آغا جانی نے حیدر حامد شاہ کو دیکھتے منہ بنا کر کہا تو وجدان صاحب نے اپنی ماں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ آغا جان کی نظروں کو دیکھتے آغا جانی اس کا فیصلہ تو تقویٰ کرے گی، دانیال مسکرا کر بولا۔ لو بھئی آ گئی ہماری شہزادی، ثانیہ بیگم کے ساتھ ٹرے میں لوازمات سجا کر لاتی تقویٰ ان کے خطاب پر جھیم گئی۔ آ جاؤ میرے پاس، یہاں بیٹھو، سالوں گزر کے تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترستے ہوئے۔ اسے دانیال کے پاس بیٹھتے دیکھ کر آغا جانی بولی تو وہ مسکراتی جھجکتی ان کے پاس بیٹھی۔ رضا نے غور سے انارکلی فراک پہ سر پر حجاب لیے اس سانولی لڑکی کو دیکھا۔ وہ چونکا تھا، سائم زیدی نے اسے کیسے پسند کیا؟ کہاں خود اور کہاں یہ لڑکی، عام سی نین نقوش والی سانولی سی رنگت، کیا خاص تھا اس میں جو سائم پاگل ہو رہا تھا؟ اسے تو کچھ ایسا نہیں دیکھا، ہاں البتہ اس کی آنکھیں ہو سکتی تھی جو مسلسل جھکی ہوئی تھیں، جن پر خمدار سیاہ گھنی پلکیں سایہ فگن تھی۔ آغا جانی نے اسے خود سے لپٹا کر محبت کرنے لگی۔ ثانیہ بیگم بھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پورے گاؤں میں واحد لڑکی تھی جو شہر تعلیم حاصل کرنے آئی تھی اور ماشاءاللہ سے کامیاب بھی ہوئی تھی۔ کچھ اس کی محنت تھی، کچھ بھائی کا ساتھ، جو بہت کم لڑکیوں کو وہاں حاصل تھا۔ مختلف پرفیوم کی خوشبو میں ایک جانی پہچانی خوشبو کو سونگھتے الجھ کر پلکیں اٹھائیں تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے اضطرابی کیفیت میں بیٹھے حیدر اور اس کے باپ کو دیکھ کر، جو دانیال اور آغا جان سے محو گفتگو تھے، اس کے دیکھنے کے اسی وقت حیدر نے بھی اسے ان عورتوں کے بیچ دیکھ کر اضطرابی کیفیت میں گھلتا، بے چینی کی حدوں کو چھوتا دیکھنے لگا تو دونوں کی نظروں کے اس تصادم پر دل دھڑک اٹھے۔ جہاں حیدر کے لبوں پر تبسم کھلا تھا، وہیں تقویٰ گھبرا اٹھی تھی اس کی موجودگی پر۔ آخر وہ یہاں کیا کر رہا تھا اس کے باپ کے ساتھ؟ آج تجھے ہمیشہ کے لیے حویلی کی رونق بنانے آئے ہیں، مانگ کر اپنے سائم کے لیے، آغا جانی نے کہا تو ثانیہ بیگم مسکرا دی۔ سائم؟ تقویٰ نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ ارے اپنا سائم زیدی، میرے جگر کے ٹکڑے، مرحوم میر وہاب کا بیٹا، اپنا سائم جو تیرے ساتھ ہی شاید ڈاکٹری پڑھتا ہے۔ آغا جانی نے تقویٰ پر اپنے لفظوں سے وہ قیامت برپا کر دی تھی۔ وہ ہکا بکا بیٹھی، کبھی دانیال کو دیکھتی تو کبھی آغا جانی کو۔ اس نے کچھ بھی تو نہیں چھپایا تھا اپنے بھائی سے، پھر وہ کیسے انہیں کس آس پہ بٹھا کر رکھا تھا؟ بھیج کیوں نہیں دیا انہیں دروازے سے کہ اس شخص کا چہرہ دیکھنا بھی اس کی بہن گوارا نہ کرے کجا کے شادی؟ سائم زیدی یہ وہی ہے نا جس نے تقویٰ ششتر سے حیدر نے غصے سے کہا، جس پر حامد صاحب نے دانیال کا سرخ چہرہ دیکھ کر اسے چپ کروا دیا۔ آغا جان، میر وجدان صاحب اور رضا نہ سمجھی سے اچانک اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے کہ ایسا کیا ہو گیا سائم کا نام سن کر ہی۔ تقویٰ ایک ڈبڈباتی نظر سامنے بیٹھے دانیال پر ڈال کر اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اے لو، اسے کیا ہوا؟ آغا جانی نے پریشانی سے پوچھا کہ رضا کا موبائل بجا۔ وہ ایکسکیوز کرتا اٹھا۔ ہاں یار، ایسا کیا کارنامہ انجام دیا شہر میں کہ تیرا نام لیتے ہی سکتہ طاری ہو گیا سب پر؟ رضا نے موبائل کان سے لگاتے سائم کے ہیلو کہنے پر کہا۔ سب سے کیا مراد ہے تمہارا؟ وہاں تو صرف اس کا بھائی ہے نا؟ بے چینی سے ٹہلتے وہ رکا اور غصے سے پوچھا۔ ارے نہیں یار، وہ تیرے جس نے جھگڑا کیا تھا حیدر شاہ، وہ بھی آیا ہوا ہے اپنے باپ کے ساتھ رشتے کے لیے۔ ویسے تیرا کیا مسئلہ ہے؟ کیا کیا ہے تو نے پہلے لڑکی کے ساتھ؟ کہیں کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی جو وہ کہہ رہا تھا؟ سائم زیدی یہ وہی ہے نا جس نے تقویٰ آگے اس کے باپ نے چپ کروا دیا، پر تیرے نام سے اس کے چہرے پر سرخی سے اندازہ لگایا سکتا ہے کہ وہ کتنا غصہ ہے۔ رضا نے بتایا تو سائم نے مٹھیاں بھیجی۔ اس دانیال نے کیا کیا وہ بتا؟ اور لڑکی نے بے چینی سے پوچھا۔ کہاں یار، وہ بھی غصے میں ہے اور لڑکی تو روتی ہوئی بھاگ گئی، روم میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ رضا نے صورتحال بتائی تو سائم نے لب دبا کر گہرا سانس بھرا۔ اس کی نیلی سر آنکھیں مزید رنگ گہرا کر گئیں۔ جاؤ جا کر بیٹھو، میں بھی سننا چاہتا ہوں ان کا فیصلہ۔ صوفے پر بیٹھتے سگریٹ میں منہ دباتے اس نے کہا تو رضا سر ہلا کر واپس آیا اور اپنی جگہ پہ بیٹھا۔ میں آتا ہوں۔
دانیال بغیر کسی کی طرف دیکھے کہہ کر چلا گیا۔ حامد صاحب نے حیدر کو دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی بھائی کہ آپ اس شخص کے رشتے کے لیے آغا جان والوں کو بٹھائے رکھیں گے، بلکہ مجھے بھی بلائیں گے۔ دانیال کے سامنے بیٹھنے پر تقویٰ نے روتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ اٹھا۔ میری جان مجھے معاف کر دو، مجھے سچی میں معلوم نہیں تھا یہ اپنے گاؤں والا سائم ہے، آغا جان کا پوتا ہے۔ میں تو سمجھا تھا کوئی شہر کا لڑکا ہوگا بدماش، پر یہاں تو… وہ اس کا چہرہ تھام کر بے بسی سے بولے اور آنسو صاف کرنے لگے۔ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، میں ابھی جا کر انہیں جانے کا کہتا ہوں، تم رونا تو بند کرو۔ دانیال اس کا چہرہ سینے سے لگائے بولا، نہیں بھائی آپ انہیں نکالیں نہ، آپ آغا جان کو بلائیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ تقویٰ کے کہنے پر دانیال سرخ آنکھیں مسلتے اٹھا اور باہر آیا۔ آغا جان آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آئیں ذرا یہاں۔ دانیال کی آواز پہ سب نے اسے دیکھا اور آغا جان جو اچانک دونوں بھائی بہن کے جانے پہ پریشان بیٹھے تھے، دانیال کے بلانے پر اٹھ آئے اس کے پیچھے۔ روم میں داخل ہوتے انہوں نے پریشان ہو کر بیڈ پر بیٹھی تقویٰ کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ ان کا فخر تھی، ان کی شان، جو گاؤں بھینسوں کے گوبر اٹھانے کے بجائے شہر اپنی تعلیم حاصل کر کے غریب گاؤں کی عورتوں کے لیے ڈاکٹری پڑھنے آئی تھی۔ اپنے گاؤں کی عورتیں جو لیڈی ڈاکٹر کی ناموجودگی پہ میل ڈاکٹر سے شرم حیا کے ماری اپنی بیماریاں چھپا لیتی تھی اور کھل کر ڈسکس نہیں کر پاتی تھی، یا شہر تک پہنچنے سے پہلے ہی آنکھیں موج جاتی تھی، راستے میں ہی سانسیں چھوڑ جاتی تھی، ان کے لیے وہ کچھ کرنے آئی تھی۔ اپنے پردے حیا کو برقرار رکھتے وہی عام سی لڑکی تھی جو گاؤں میں ہوتی تھی مخلص۔ اس کی آنکھوں میں آغا جان آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ کیا ہوا بچے، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ ان کے پاس بیٹھے تو تقویٰ نے نفی میں سر ہلاتے دوپٹہ کچھ اور آگے کھسکایا۔ آغا جان آپ کا فیصلہ ہماری آنکھوں پر، آپ کی عزت ہمارے لیے سب کچھ ہے، پر ابھی جس امید سے آئے ہیں اس سے پہلے میری کچھ باتیں سن لے، پھر چاہے جو فیصلہ کرے میں بیچ میں نہیں بولوں گی۔ وہ کہتے ہوئے آغا جان کو الجھا گئی۔ میری عزت میرے گاؤں بچیاں ہیں، تم بتاؤ کیا کہنا ہے؟ یہ آغا کبھی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا، فیصلہ حق پہ ہوگا۔ میں تو ایک سوالی بن کر آیا تھا، فیصلہ سنانے نہیں۔ آغا جان نے تقویٰ کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا اور تقویٰ نے ایک سرد سانس خارج کرتے ایک نظر دانیال کو دیکھ کر بولنے لگی، اور جیسے جیسے بولتے گئی آغا جان کو ساکت کر گئی۔ اس کا سائم، اس کے لاڈلے بیٹے کا خون، اس کا لاڈلا پوتا، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتی کی، اس لیے اس نے جھگڑا کیا حیدر شاہ سے، اور پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد نے اور دوسرے پروفیسر نے انہیں انہی حرکتوں کی وجہ سے یونی سے نکالا۔ تقویٰ نے آنسو صاف کرتے بات مکمل کی اور دانیال پھر سے سنتے غیظ و غضب کی حالت میں اپنا غصہ کنٹرول کرتے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں جانتا ہوں ہم معافی مانگنے کے لائق نہیں، پر پھر بھی میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اس نالائق کی زیادتی پہ۔ کچھ دیر مکمل خاموشی رہنے کے بعد آغا جان نے ہاتھ جوڑے تقویٰ کے سامنے، اور وہ دونوں بھائی بہن اپنے سربراہ کو ہاتھ جوڑتے دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ نہیں آغا جان، آپ کیوں معافی مانگ کر ہمیں گناہ گار کر رہے ہیں؟ پلیز ہاتھ مت جوڑیں۔ دونوں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کھولے اور ان کی پشت پہ تقویٰ نے اپنے لب رکھے، کیونکہ باپ کے بعد یہ ایک سہارا تھا دنیا میں، ان دونوں پہ ہر وقت گھنا سایہ بنا رہا۔ اب چکر لگا کر جاؤں گاؤں کا، وہ تقویٰ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دانیال سے کہتے باہر نکلے۔ دانیال تقویٰ کو دیکھ کر خود بھی باہر آیا۔ تقویٰ دروازے کی آڑ میں ہو کر دیکھنے لگی۔ چلو، بمشکل غصہ ضبط کیے بولے، ورنہ دل کرا تھا بھی سائم اس کے سامنے ہوتا، وہ اس کا چہرہ سرخ کر دیتا جس نے اس کے سر شرمندگی سے جھکا دیا تھا۔ سنیے، بات تو پکی کر جائیں، آغا جانی نے پیچھے سے کہا تو وہ نظر انداز کرتے اپنی گاڑی میں بیٹھے۔ شرمندگی سے وہ نظر نہیں ملا پا رہے تھے دونوں بھائی بہن سے۔ انہیں بیٹھتے دیکھ کر آغا جانی ایک نظر ان کے گھر پہ ڈال کر خود بھی بیٹھ گئی۔ ہزاروں ارمان ادھورے لیے تینوں گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے زید پور کے لیے روانہ ہوئیں۔ بہت برا کیا تقویٰ، بہت برا، سائم نے دھاڑے موبائل دیوار پہ مارا۔ اگر تم نے اس شاہ کے لیے ہاں کی تو میں اس کا خون کر دوں گا۔ تم صرف زید کی ہو، سائم زیدی کی۔ پاگلوں کی طرح دھاڑتے وہ تصور میں ہی اس سے مخاطب تھا، اور آپے سے باہر ہو کر وہ کمرے کی ایک ایک چیز دیوار پہ مارتا ہال نما اس روم کا نقشہ ہی بگاڑ چکا تھا۔ ساری ملازمیں سہمی ہوئی تھی چھوٹے سائیں کی دھاڑوں اور کمروں سے آتی آوازوں پہ۔ کچھ دیر پہلے تو بہت خوش تھے چھوٹے سائیں، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ کچن میں کھڑی ملازمیں دوسرے سے سرگوشی میں بولی، اللہ جانے چھوٹے سائیں کا موڈ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ دوسری نے تاکید کرتے سرگوشی میں جواب دیا۔ ان کے جاتے ششدر کھڑا دانیال ہوش میں آتے حامد شاہ اور حیدر شاہ سے معذرت کرتا ان کے ساتھ بیٹھا۔ دانیال، اگر تم نکاح کی وجہ سے ہاں کرنے میں ہچکچا رہے ہو تو بے فکر ہو، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتی تقویٰ کا۔
ہارون نے اسے تسلی دی، جس پر دانیال ہنس پڑا۔ وہ مجھے معلوم ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میں پہلے پھوپھو جان سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ کو کوئی جواب دے پاؤں گا۔ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے سلجھے انداز میں کہنے پہ حامد صاحب کافی متاثر ہوئے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی بیٹا کہ آپ کو اپنے بڑوں کا خیال ہے، حامد صاحب نے مسکراتے کہا تو حیدر بھی مسکرا دیا۔ ہمیں کوئی جلد بازی نہیں، آرام سے بڑوں سے اور بہن کی مرضی پوچھ کر ہمیں جواب دو، انہوں نے کہا تو دانیال سر ہلا گیا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں دوران اس کی اچھی خاصی حیدر سے گفتگو ہوگی اور وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ ایسا ہی تو مکمل شخص چاہتے تھے اپنی بہن کے لیے، اور حیدر کو دیکھتے انہیں وہ خاکہ صاف نظر آ رہا تھا جو اس نے اپنی بہن کے جیون ساتھی کے لیے تیار کیا تھا۔ کافی دیر گفتگو کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور لایا ہوا سامان وہیں رہنے پہ زور دیتے دانیال کو مجبور چھوڑ کر اجازت لیتے چلے گئے، اور جاتے ہوئے اسے بے فکر ہو کر سوچنے اور اپنی بیٹی کی زیادتی کی معافی مانگنا نہیں بھولے، اور مہکار کا سوچتے دانیال کے چہرے پہ ناگواری پھیل گئی جو حیدر کی بے سکونی کا کارن بنی۔ کیا ہوا ہے، کوئی مر گیا کیا خاندان میں؟ وہ مہکار سے مل کر جب لوٹی تھی تو اپنے باپ اور ماں کو پریشان غمگین تاثرات کے ساتھ لاؤنج میں دیکھ کر پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ خاندان میں کوئی نہیں مرا، تمہارا باپ مر گیا ہے، تھاڑ کر کہتے ندیم صاحب اپنی لاڈلی اکلوتی اولاد کا یوں بدل جانے پر باپ کی شفقت سسک اٹھی اور دل کی تڑپ پہ وہ کرا اٹھے کہ اس سے بے اولاد ہوتا تو لاکھ گنا اچھا تھا۔ ندیم صاحب اس کے دن بدن بدلتے انداز کو دیکھتے ایک قہر برساتی نظر ڈال کر اپنے روم میں بند ہو گئے اور حیرت سے دیکھتی ساری کارروائی پہ عائشہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ ڈیڈ کو کیا ہوا، یہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں، پھر میں نے کیا کیا؟ وہ اپنی ماں کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ تم اب کیا کرو گی آشی، سب کچھ تو اس دن کر دیا تھا، خاندان نے بے دخل کر دیا ہے ہمیں، عشرت بیگم کہتی سسک اٹھی، پر عائشہ پہ تو جیسے جوں بھی نہ رینگی ہو۔ وہ ویسا ہی بے تاثر چہرہ لیے کھڑی تھی۔ تو ہمیں کون سا وہ کھانا کھلاتے ہیں جو آپ لوگوں کو صدمہ ہو رہا ہے، دفع کریں بھاڑ میں جائیں۔ نہیں، میں تو ایسا کہتی ہوں لعنت بھیجیں ایسے خاندان پہ جو ذرا سی بات پہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ وہ اپنی رو میں جو منہ میں آیا کہہ رہی تھی کہ اچانک موبائل اٹھانے کے لیے آئے ندیم صاحب نے سن کر چٹاخ سے اس کے نازک گال پہ تھپڑ رسید کیا۔ یہ سکھایا تھا ہم نے تمہیں کہ ہمارے خاندان پہ، ہمارے دادا کے خاندان پہ تم آج کی پیدائش لعنت بھیجو۔ ندیم صاحب دھاڑے اور عائشہ اپنے گال پہ ہاتھ رکھ کر سکتے میں کھڑی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا، اسے تھپڑ مارا۔ اے جی کیا کریں، پاگل ہو کے جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتے، کچھ سوچے تو صحیح، وہ نادان ہے، نہ سمجھ ہے، پر آپ تو نہیں۔ عشرت بیگم گھبرا کر ان کا بازو پکڑتی بولی تو ندیم صاحب نے انہیں غصے سے گھورا۔ نہیں ہے نادان، مر گئی اس کی نادانی، مر گئی ہماری معصوم عائشہ۔ بغاوت ہے، یہ باغی بن رہی ہے، لعنت بھیجے گی یہ کل کلا ہم پہ بھی۔ غراتے ندیم صاحب واپس اپنے روم میں چلے گئے۔ بیٹا، عشرت بیگم نے عائشہ کو پکارا جو ابھی سکتے میں تھی۔ عائشہ روتی ہوئی روم میں بند ہوگی بغیر عشرت بیگم کی سنے، اور عشرت بیگم اپنے خوشحال گھر کو یوں اچانک بکھرے دیکھ کر سسک اٹھی۔ آپ کو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا ندیم۔ عشرت بیگم روم میں آئی اور سامنے دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے بیٹھے ندیم صاحب کے پاس بیٹھ کر بولی، مجھے خوشی نہیں ہو رہی اپنی جوان بیٹی پہ ہاتھ اٹھا کر، پر تم نے دیکھا وہ کیسی ہوگی، یہ لگتا نہیں وہ ہماری معصوم عائشہ ہے، بالکل بدل گئی ہے۔ ندیم صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس دن میری بہن کو روتے ہوئے بے عزت کر کے نکالا، میں تو تب ہی ٹوٹ چکا تھا عشرت، کہاں بچا تھا، دل رو رہا تھا۔ ایک عام سا انسان ہوں، اپنی عزت کی کماتا ہوں، سالوں بعد ایک پری پیدا ہوئی جسے دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں، خاندان میں سب عزت کرتے تھے ہماری، اور آج اسی خاندان نے بے دخل کر دیا، صرف اسی پری کی وجہ سے جسے ہم نے آنکھوں پہ بٹھایا، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر خواہش پوری کی، پھر چاہے اتنی میری پہنچ تھی کہ نہیں، دن رات دیکھ کیا، پر اسے کبھی مایوس نہیں کیا کسی چیز کے لیے۔ ہاں البتہ جس تک میری پہنچ نہیں ہوتی تھی اس کے لیے اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑتا تھا، جب تک میں تنکا جمع کر کے اتنے پیسے اکٹھا کر لینا، چین کی نیند نہیں سوتا تھا۔ تھکے سے ندیم صاحب غمگین لہجے میں گویا ہوئے کہ عشرت بیگم نے ان کے لہجے میں درد محسوس کرتے منہ پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ آپ انہیں سمجھ نہیں آیا کون سا کیسا دلاسا دے، میں سمجھاؤں گی اسے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، اپنا رویہ بھی ٹھیک کر لے گی۔ ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کر عشرت بیگم بولی تو ندیم صاحب نے انگلیوں سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ اللہ اسے ہدایت دے، ایک کی اولاد ہے، لڑکی ہونے کی وجہ سے میرے تو ہاتھ بن گئے ہیں، کچھ کر نہیں سکتا، نہ زبردستی شادی کروا سکتا ہوں، نہ ہی جان پا رہا ہوں کہ کس وجہ سے وہ یہ سب کر رہی ہے۔
انہیں بے بس دیکھ کر عشرت بیگم دل تھام کر رہ گئی اور بے ساختہ ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا کر اچھا نہیں کیا ڈیڈ۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی گال پہ سرخ نشان دیکھتی رو رہی تھی۔ کیا غلط کیا تھا میں نے؟ اگر اس للو سے شادی کرتی تو ہمیں خاندان ساتھ رکھتا، اگر نہ کرتی تو بے دخل کر دیا۔ ہاں 1000 دفعہ برا لگے آپ کو ڈیڈ، میں کہوں گی انہیں ایسا۔ وہ غصے سے چیزیں پٹکتی بولی۔ عائشہ دروازہ کھولو۔ عشرت بیگم چیزیں ٹوٹنے کی آواز پہ دروازہ پیٹتی گھبرائی بولی۔ امی چلے جائیں مہربانی کر کے، میرا کوئی موڈ نہیں آپ کا بھاشن سننے کا۔ وہ چیخ کر بولی اور موبائل اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اسے میکار کی کال کا انتظار تھا کہ کیا نتیجہ آتا ہے تقویٰ حیدر کا۔ دروازے پہ کھڑی اپنی ماں کی منتوں کو نظر انداز کرتی وہ بیڈ پہ بیٹھی اور موبائل میں موجود حیدر کی تصویریں دیکھنے لگی۔